المتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ریاض الصالحین کے پہلے 2 باب، نیت کا باب اور توبہ کے حوالے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل کر لیے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ باب الصبر کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ صبر سے کیا مراد ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صبر کا تعلق کسی مصیبت یا پریشانی کے ساتھ ہے، اور کسی مصیبت یا پریشانی پہ جزا فضا نہ کرنا، چیخنا چلانا نہ، بس یہی صبر ہے۔ حالانکہ صبر اتنا محدود سا لفظ نہیں ہے، بلکہ صبر ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ قدم قدم پہ، ہر مرحلے پہ اور ہر وقت ہمیں صبر کی ضرورت رہتی ہے۔ صبر کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے اسے 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ان 3 اقسام کو آپ نے یاد کرنا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو صبر کے مفہوم کی سمجھ آ جائے گی۔ صبر کی سب سے پہلی قسم ہے اطاعت پر صبر۔ اطاعت پر صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کا نفس بنایا ہے، انسان کا نفس انسان کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے، جبکہ رب العالمین کی خواہش اور مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، سخت سردی کے موسم میں گرم اور نرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس بستر سے اٹھا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور پھر نماز، یہ تو پوری کی پوری صبر کی پریکٹس ہے۔ مثلا صبر ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی آنکھ کو ادھر ادھر دیکھنے سے روکتے ہیں، اپنے ذہن کو دوسری کسی سوچ میں الجھنے سے روک دیتے ہیں، اپنی زبان کو کچھ اور بولنے سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت ایک صبر ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو ہے ہی مکمل برداشت کا نام، کھانے پینے سے رک جانے کا نام، فضول قسم کی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جانے کا نام، ہر عضو کو غلط کام سے روک کے رکھنا، یہ ہے صبر۔ صبر کی دوسری قسم ہے معاصی سے، گناہوں سے صبر۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں، شیطان انہیں مزین بنا کے پیش کرتا ہے، یا پھر وہ ایسے ہیں جن کو کر کے ہمارا نفس لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے، ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے، ہمیں بڑے جاذب نظر آتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ گناہ کا کام کر لیں، لیکن پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ نہ بھائی نہ، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اس سے تو گناہ ملے گا، اس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں نے تیری نہیں ماننی، میں نے اپنے رب کی ماننی ہے۔
جب ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو گناہ سے روک کے رکھتے ہیں تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اب ہے صبر کی تیسری قسم، مصیبتوں پر یا مصائب پر صبر۔ یاد رکھیے دنیا کے حالات، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں کوئی بھی بندہ، خواہ وہ امیر ہے یا غریب، بڑا ہے یا چھوٹا، تنگ دست ہے یا خوشحال، کوئی بھی بندہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں بادشاہوں کی بھی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دو صورتیں بچتی ہیں، جب کسی کی بھی خواہشات پوری نہیں ہونی، ہر کسی کو اس کی من پسند کی زندگی نہیں ملتی، تو پھر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیں، رونا دھونا شروع کر دیں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی محروم ہوں، مجھے یہ بھی نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صبر اور حوصلے کا دامن تھام لیں۔ جب آپ صبر اور حوصلے کا دامن تھام لیں گے تو پھر یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، سب سے زیادہ صبر والے، سب سے زیادہ حوصلے والے، سب سے زیادہ برداشت والے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، حضور آپ بھی ویسے صبر کا مظاہرہ کیجئے جیسے پہلے جلیل القدر انبیاء نے صبر کیا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے صبر کے حوالے سے 6 آیات ذکر فرمائی ہیں۔ ان 6 آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت وہ انہوں نے جو ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کو تھام لو، صبر کرتے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، گھبرانا نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے میرے بندو تمہارے اوپر کسی نہ کسی طرف سے آزمائش آتی رہے گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پریشانی، کبھی کاروبار کی طرف سے پریشانی، کبھی دوستوں کی طرف سے کوئی مصیبت، اور کبھی اپنی جان پہ کوئی آزمائش آ گئی۔ تو یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اگر آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری رضا لینی ہے، خوشخبری لینی ہے، کامیاب ہونا ہے تو پھر صبر کا دامن تھام لینا، صبر کو نہ چھوڑنا۔ جب تم صبر اپناؤ گے تو میں تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دوں گا، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، میں تمہیں خوشخبریاں عطا فرماؤں گا۔ اور صبر کا اجر کتنا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صبر کے اجر کے بارے میں تم سوچو ہی نہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تم صبر کرنا شروع کر دو، میں تمہیں بے حد و حساب اجر عطا فرماؤں گا، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا بڑا اجر۔ چوتھی آیت اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر میری مدد چاہیے، میری نصرت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، پھر استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر 2 ہی راستے ہیں۔ میری مدد کا راستہ ہے نماز، میری مدد کا راستہ ہے صبر۔ اگر تم صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، پھر میرا وعدہ ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 5ویں آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں چیک کریں گے، ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزماتے رہیں گے۔ کب تک؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صحیح صبر کرنے والا ہے۔ آخری آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا اور معاف کر دینا ہے تو بڑے اجر کا کام، بڑے ثواب کا کام، بے حد و حساب اجر ملے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوگی، تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوگی، ثابت قدمی کی ضرورت ہوگی،
جب تم یہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں صبر عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صبر جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔